بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے پروگرام ویکینڈ افیئر ود عمران ذاکر میں اپنے تمام ناظرین کو سلام کہتا ہوں. اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اس وقت اسکیرسٹی آف ڈالرز ہے, ہمارے سینٹرل بینک کے ریزروز بھی ڈپلیشن کی طرف ہیں, ہمیں اس وقت ڈالرز کی شدید ضرورت ہے. اور اس صورتحال میں جو ہمیں لائف لائن جو ایک دی ہوئی وہ سعودی عرب نے بھی دی ہوئی, جن کے آئی تھنک $5 بلین جو ہمارے اسٹیٹ بینک کے ریزرو میں موجود ہیں, جو کہ ہمیں سہارا دیے ہوئے. تو ایسی صورتحال میں جو پاکستان کو اس مشکل صورتحال سے نکال سکتی ہے وہ تو ایک ایکسپورٹ ہے, اور دوسری ہماری اپنی صنعتوں کا مستحکم ہونا. تو اب ایسی صورتحال کے اندر ہم نے اپنے اس پروگرام کو رکھا ہے تاکہ ہم اپنے ناظرین کو بتا سکیں کہ کس طرح سے ہمارے معاشی حالات بہتر ہو سکتے ہیں, اور ایک عام آدمی کو ہماری حکومت سہولیات فراہم کر سکے, انفلیشن پاکستان میں کم ہو سکے. تو میں اپنے گیسٹ کا آپ لوگوں سے تعارف کرا دیتا ہوں. جو میرے پہلے گیسٹ ہیں وہ فارمر فیڈرل اسٹیٹ منسٹر ہیں مسٹر طارق اکرام صاحب. نہایت ان کا ملتمس ہوں کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر آئیں, ہمارے اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. دوسرے ہمارے گیسٹ جو ہیں وہ عامر رفیع صاحب ہیں, جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان بزنس فورم کے. اور ہمارے تیسرے گیسٹ ہیں بلال گوہر صاحب, جو کہ پاکستان بزنس فورم کے ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں. اور میں آپ تینوں کا نہایت ملتمس ہوں کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر اس پروگرام کے اندر ہمارے شامل ہوئے. اور جیسا کہ آپ کو صورتحال کے بارے میں پتہ ہی کہ جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے وہ اس وقت اتنی اچھی معاشی صورتحال پاکستان کی نہیں ہے. اور ہم کو لائف لائن ملی ہوئی ہے, تھوڑی بہت سعودی عرب سے ملی اور باقی IMF سے ملی ہمیں لائف لائن, کہ ان سے ہمیں قرضہ جات مل رہے ہیں. سعودی عرب نے ہمارے اسٹیٹ بینک میں سینٹرل بینک میں پیسے ریزرو رکھوائے ہوئے تاکہ ہمیں ریزرو جو ہیں کا جو ہے وہ صحیح رہے اور ہماری انفلیشن ان کنٹرول نہ ہو. تو اب میں گزارش کروں گا طارق اکرام صاحب سے کہ جناب وہ اگر کچھ ذرا معاشی صورتحال, اکانومی اور واٹس دا وے فارورڈ کے بارے میں تھوڑی بہت اگر ذرا کچھ بتائیں تو ہم بہت احسان مند ہوں گا ان کا. ہمیں تھینک یو ویری مچ, آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. اور میرا تو شدت سے پیشن جو ہے وہ ایکسپورٹ ہے اور رہے گا جب تک کہ ہماری ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہوتی. مگر جہاں تک اکانومی کا تعلق ہے, ایک سمپل ٹرمز میں اگر میں بیان کروں تاکہ ہمارے ناظرین بھی اس کو آسانی سے سمجھ سکیں, کہ جتنا ہم کماتے ہیں اس سے زیادہ خرچتے ہیں. بنیادی بات یہ, جب ہم زیادہ خرچ دیتے ہیں تو جو ہمارے پاس خسارہ ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم بھیک مانگتے ہیں. اور وہ ہم دو طرح سے مانگتے ہیں, ایک تو پاکستانی پاپولیشن سے مانگتے ہیں اور دوسرا ہم باہر کے ملکوں سے مانگتے ہیں. تو جب ہم نے مانگ تانگ کے گزارا کرنا ہوتا ہے تو پھر ہماری جو پرائیورٹیز ہیں وہ سفر کرتی ہیں. پرائیورٹیز ہماری لوگوں کی ڈیولپمنٹ ہے, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, انفراسٹرکچر ہے, وغیرہ وغیرہ. تو ان سب چیزوں کے اندر پیسے چاہیے اور وہ ہمارے پاس پورے ہوتے نہیں ہیں. سو ہماری اکانومی کا جو حال جو ہے وہ بڑا لمیٹڈ صورت میں ہوتا ہے. اب اس وقت جو ہماری پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہماری گروس ڈیولپمنٹ پروڈکٹ جو GDP جو ہماری ہے, وہ جو گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ وہ اپنا تقریباً 1-2% کے حساب سے آپ سمجھ لیں, کوئی 3% کہہ رہا ہے, کوئی 2.5% کہہ رہا ہے گروتھ ہوئے گی. اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے ریونیوز دیکھ لیں تو ان ریونیوز کا میجر پورشن جو ہے آپ کی ڈیٹ سروسنگ کے اندر چلا جاتا ہے. تو اور اس کے علاوہ جو پروونسز کو ہم پیسے دیتے ہیں وہ چلا جاتا ہے. تو ہمارے پاس رہتا کچھ نہیں ہے تاکہ ہم انفراسٹرکچر وغیرہ کو ڈیولپ کر سکیں. تو ہماری اکانومی کا اوور آل سمپل ٹرمز کے اندر تو یہ حال ہے. اب اس کے اندر میں ایک چیز آپ سے میں بات کر لوں کہ بنیادی طور پہ کسی بھی ملک میں بڑھنے کے لیے یا روپے چاہیے ہوتے ہیں اور ڈالر چاہیے ہوتے ہیں. ان دونوں کے بغیر نہ تو آپ ہیلتھ میں جا سکتے ہیں, نہ ایجوکیشن میں, نہ انفراسٹرکچر میں. تو وہی دو چیزیں ہیں جن کے متعلق میرے خیال ہے آپ نے
آج بات کرنی ہے کہ روپے کیسے آئیں گے, لوکل انڈسٹری کیسے گرو کرے گی, اور یہ بڑا اچھا ان کا ایک اپرچونٹی ہے. جی بالکل, آج ان کو بلایا اسی لیے گیا ہے کہ میرا برانڈ پاکستان جو 20 اور 21 جنوری 2024 کو ہو رہا ہے, تو اس میں لوکلائزیشن, ایکسپورٹ کو کس طرح بوسٹ کرنا ہے, یہی تمام چیزیں عامر رفیع صاحب آپ لوگ کا موٹیو ہوگا, آپ کا آبجیکٹیو یہی ہوگا. تو ایز اے پیٹریوٹک, ہم سب بھی پیٹریوٹک ہیں, اور پیٹریوٹزم کو اگر ہم دیکھیں تو اس وقت ہمارے ملک کو بہت شدید ضرورت ہے کہ نہ کہ ہم تقسیم اور ڈیوائڈ ہو جائیں, اور اس وقت تو ایک قومی مفاد کے لیے اور نیشنل انٹرسٹ کے لیے ہم سب نے کام کرنا ہے, اور آپ بھی نیشنل انٹرسٹ کے لیے اپنے اس پروگرام کو کروا رہے ہیں کہ کس طرح سے ایکسپورٹ بوسٹ ہو اور معاشی صورت کیسے بہتر ہو. تو اب جو یہ آپ پروگرام کروا رہے ہیں میرا برانڈ پاکستان ایکسپو, تو اب اس کے کیا موٹیو ہے, کیا آبجیکٹیو ہے, اور اس سے پاکستان کو اوور آل اور نیشن کو کیا فائدہ ہوگا, اس بارے میں ذرا عامر رفیع صاحب تھوڑا سا کچھ بتائیں گے. سب سے پہلے تو عمران صاحب میں آپ کا اور وینس ٹی وی کا بے شکر گزار ہوں. جی بالکل, جی آپ کا بہت بہت شکریہ. اصل میں میں تو مالکان کو کہوں کہ جناب انہوں نے مجھے ایک موقع دیا ہوا ہے کہ ہم لوگ بات کر سکے نیشنل انٹرسٹ کی, ایکسپورٹ کیسے بوسٹ ہوگی ہیلتھ سیکٹر پہ. ورنہ مجھے دیکھ کے یہ دکھ ہوتا ہے, بلکہ آپ لوگوں کو بھی شاید ایک عام آدمی کو دیکھ کے دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے جو اپنے مسائل ہوتے ہیں وہ ہمارے ٹی وی چینل میڈیا پر نہیں ہوتے, بلکہ ہم تو یہ سوچ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے کہ جناب وہ عمران خان کی جو شادی ہوئی ہے وہ شرعی ہے یا غیر شرعی ہے, اس پر ٹاک شو ہو رہے ہوتے. تو مجھے بتائیں کہ اپنی قوم کو آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں, لیکن بہرحال ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی قوم کو رائے راست پہ لے کے جائیں اور کوئی اچھی بات ان کو بتائیں. اٹ از سچ اے آنر فار می کہ میں آج یہاں بیٹھا ہوں اور پاکستان کے اس چینل کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں جو پاکستان کے بارے میں سوچ رہا ہے, جو پاکستان کی ترقی کے بارے میں سوچ رہا ہے, یہاں کی تجارت کے بارے میں, یہاں کی معیشت کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ ہمارے ایک چھوٹے سے دکاندار سے لے کر ہمارے ایک مینوفیکچرر, ہمارا ایک ایکسپورٹر, وہ کس طرح جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو, اور پیروں پہ کھڑے ہونے سے زیادہ وہ اس ملک کی معیشت کو کس طرح جو ہے مضبوط کر سکتا ہے. جی تو بہت ہی آج کی آپ نے ایک اچھی گیدرنگ جمع کی ہے. ہمارے ملک کے اپنی گفتگو کے اندر جو ہے وہ انہوں نے بیسک مسائل کا بھی ذکر کر دیا ہے کہ اصل تو دیکھیں جب آمدنی کم ہوگی اور خراجات زیادہ ہوں گے تو اس کو آپ کیسے کٹ آف, اس گھر کو کیسے چلا سکتے ہیں, بجائے کہ کوئی اتنا بڑا ملک, اتنی بڑی کنٹری چل رہی ہو. تو آن بہاف آف پاکستان بزنس فورم ہمارا تو موٹو ہی یہی ہے, پروفٹ ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر. دونوں جہاں کی کامیابی جو ہے وہ ہم اپنی بزنس مین کو دینا چاہتے ہیں, اپنی تاجر برادری کو دینا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے پاکستان بزنس فورم کی جو ہماری جو کور کمیٹی اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک یہ جو رائٹ ٹائم ہے جو اس وقت انٹرنیشنلی جو ایک وہاں پر ہر جگہ جو ہے لوکلائزیشن پہ لوگ جا رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں اس کا کریڈٹ جو ہے وہ غزہ کے اس سارے رجیم پہ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ سب جگہ یہ سوچ آئی ہے کہ آپ اپنی انڈسٹری کو, اپنی اکانومی کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کریں, بوسٹ کریں. اسی لیے پاکستان بزنس فورم جو ہے 20-21 جنوری کو کراچی ایکسپو سینٹر کے اندر یہ ایکسپو کرانے جا رہی ہے, جو کہ B2C ہے, اور اس کے اندر ہم ایکسپیکٹڈ کر رہے ہیں کہ اس شہر سے تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ فٹ فال جو ہے وہ اس ایکسپو میں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. دوسرا یہ کہ یہ ایک بہت بڑی اپارچونیٹی ہوگی ہمارے ایکسپورٹرز کے لیے بھی, ہمارے مینوفیکچررز کے لیے بھی, ایون ہمارے ڈسٹریبیوٹر اور اسمال ٹریڈرز کے لیے بھی, کہ جو ابھی ایس ایم ایز کے لیے بھی, کہ جو ابھی گرو کر رہے ہیں اور جو ابھی کسی بڑے پلیٹ فارم پر نہیں گئے ہیں, ان کو سیکھنے کے لیے, ان کو ٹریننگ سیشنز دینے کے لیے, ان کی گرومنگ کرنے کے لیے, ان کو پالش کرنے کے لیے پاکستان بزنس فورم جو ہے یہ پلیٹ فارم دے رہا ہے. اور اس کے اندر صرف یہ ایکسپو نہیں ہے بلکہ یہ میڈ ان پاکستان یہ برانڈ بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور لوگ جیسے ہمارے یہاں ایک جنرل کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ جی امپورٹڈ چاہیے, تو انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2024 یہ پاکستان کی ترقی کا سال ہوگا, پاکستان کی معیشت کی جو ہے وہ اضافے کا سال ہوگا. اور یہاں پر جو ہماری انڈسٹری جو ابھی بہت مشکل حالات میں ہے, انشاءاللہ یہ اس کے لیے دوبارہ سے جو ہے وہ گروم کرنے کا سال ہوگا, جس کے نتیجے میں ہماری معیشت بھی بہتر ہوگی, اور ہمارا جو یہاں کا مین پاور ہے جس کو ہم زحمت سمجھتے ہیں, یہ تو خدا کی بہت بڑی رحمت ہے نا کہ آج آپ کو یہاں پر آپ کا برین ٹو ڈرین ہو رہا ہے. تقریباً سال میں 10 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ باہر
نکل چکے ہیں. یہ تو میں صرف لیگل چینل والوں کی دنیا خبر اٹھا رہی ہے آپ دیکھیں, لیکن جو انلیگل چینل سے گئے ان کا کوئی ڈیٹا ہمارے سامنے ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں مثال موجود ہے کہ کس طرح چائنا نے, کس طرح ہمارے پڑوسی ممالک نے جو ہے وہ اپنی مین پاور کو استعمال کیا ہے, جی ریٹین کیا کس طرح سے, آپ دیکھیں نا آج آپ پالیسیز بنائی, جابس کریٹ کی گئی ان لوگوں کے لیے. آپ اس مین پاور کو کسی رائٹ ڈائریکشن میں اگر استعمال کریں گے تو آج بہت ساری بزنس کمیونٹی کہتے ہیں یار میرے اگر 12 بچے ہوتے تو میری 12 برانچیں ہوتی. تو ہمارے اگر 25 کروڑ کی آبادی ہے تو پھر ہمارا بھی پھر بزنس اسی طرح ہونا چاہیے, ہماری انڈسٹری بھی اسی طرح ہونی چاہیے, اور ہمیں بھی جو ہے وہ ہماری معیشت بھی ایکسپورٹس میں بھی اضافہ انڈیکیٹر ہمیں اسی طرح نظر آئے. اس کے لیے جہاں گورنمنٹ کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, میں سمجھتا ہوں وہیں پر ہی ہمارا جو لوکل تاجر ہے, جو ہمارا ایکسپورٹر ہے, مینوفیکچرر ہے, اس کو بھی اپنا رول ادا کرنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان, ہمارا تو آبجیکٹیو ہی یہی ہے اس ایکسپو کے نتیجے میں کہ ہم پاکستان کو برانڈ بنانا چاہتے ہیں, کہ لوگ جو ہیں وہ فخر کے ساتھ, بہت سارے برانڈ ہیں دیکھیں ہمارے پاس, شان مسالہ ہے, ہم دنیا میں کہیں جاتے ہیں ہمیں دکھتا ہے, دیگر ہمارے اور بھی چیزیں ہیں جو اب ہمارے الحمدللہ ہمیں دکھنا آہستہ بہت ہی سلو رفتار میں نظر آنا شروع ہوئی ہیں. تو اس پلیٹ فارم کے ذریعے پاکستان بزنس فورم کی اس ایکسپو کے نتیجے کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان, چاہے وہ پنجاب کے سائڈ سے ہوں, کے پی کے سے ہوں, بلوچستان سے ہوں, کراچی سے ہوں, ان سب کے بزنس کا سائز انشاءاللہ تعالیٰ بڑا ہوگا, اور اس کے نتیجے میں ہماری اکانومی کو جو ہے وہ فائدہ پہنچے گا. اور لوگ جو ظاہری بات ہے, ہمارا ایک لوکل کنزیومر جو کہ رمضان کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہوتا ہے, عید کی سیزن کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہوتا ہے, تو اس کو ایک بہت بڑی مارکیٹ ملے گی جتنے بھی مینوفیکچرر ہیں, کہ وہ اس ایکسپو کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ اپنی پروڈکٹ کو جو ہے وہ ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہیں. مزید اس کو کس طرح اس کی برانڈنگ کرنی ہے, کس طرح اس کو پالش کرنا ہے, کس طرح اس کو مارکیٹ کرنا ہے, تو وہاں پر جو ایکسپرٹس ہوں گے, وہاں پر جو اس کے چیمپئنز ہوں گے, وہ ان کو بریف کریں گے. اور یہ سب کام جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بزنس فورم کے پلیٹ فارم سے فری آف کاسٹ کر رہے ہوں. تو اس میں آپ لوگ مائی کراچی جو ہوتا ہے ایگزیبیشن کراچی چیمبر کا, تو اس کے آپ کمپٹیٹر ہوں گے مائی کراچی کے, یا اسی طرز پر ہوگا جس طرز پر مائی کراچی ایگزیبیشن ہوتا ہے؟ اصل میں ہمارا جو آپ نے جیسے ایکسپو کا نام لیا کہ میرا برانڈ پاکستان, ہم کسی کے کمپٹیٹر نہیں ہیں, ہم تو کمپٹیٹر ہیں اگینسٹ پاکستان کے. تو میرا برانڈ پاکستان جو ہے وہ تو خود ایک انڈیویجول مارکیٹ ہے, اور ہم تو اس کے اندر سب کو آن بورڈ کیے ہوئے ہیں. کراچی چیمبر آف کامرس ہو, ایف پی سی سی آئی ہو, دیگر اور بھی جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں, بزنس باڈیز ہیں, ان سب کو ہم اس کے اندر شامل کریں گے, اور ان کو سب کو جو ہے وہ سب انوائٹیڈ بھی ہیں. اور ہمارے اس بزنس فورم کے اندر جو مین لوگ ہیں وہ خود اس وقت سرو کر رہے ہیں بزنس آپ کی چیمبر آف کامرس کے اندر. ہمارے جو اس وقت چیمبر آف کامرس کے اندر آپ کتنے نام لیں گے, قمر عثمان صاحب, دیگر لوگ, یہ سب پاکستان بزنس فورم کے فاؤنڈر ممبرز میں سے ہیں. تو وہ اس وقت جو ہے مختلف چیمبرز میں بھی, ایف پی سی سی آئی میں بھی, اور دیگر جگہوں کے اوپر جو ہے وہ اپنی سروسز دے رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ تمام بزنس باڈیز کو جو ہے اس کے اندر اپنے ساتھ شامل کریں گے, اور ان کی تجربے سے بھی فائدہ اٹھائیں گے, اور اس کو ملا کر جو ہے ایک اچھی پاکستان کی ایک پکچر لے کر آئیں گے, جس کے نتیجے کے اندر پاکستان کی بزنس کو جو ہے وہ فائدہ پہنچ سکے. دیکھیں ابھی اس میں یہ بتائیں کہ اس میں آئی ٹی کمپنیز کتنی آ رہی ہیں, کیونکہ ابھی تو ہماری گورنمنٹ کا فوکس کرنا چاہ رہی ہے گورنمنٹ کہ ہم آئی ٹی ایکسپورٹ پہ فوکس کریں, کس طرح سے آئی ٹی کمپنیز کو فیسیلیٹیٹ کریں, اور آئی ٹی کے اندر بہت پوٹینشیل نظر آ رہا ہے گورنمنٹ کو, اور ہے بھی اگر صحیح طور پہ واقعی میں آئی ٹی ایکسپورٹس کی جائیں. تو اس بارے میں کتنے آئی ٹی ایکسپورٹرز آپ کے اس میں ایگزیبیشن میں آ رہے ہیں؟ بہت ہی بر وقت آپ کا یہ سوال ہے عمران صاحب, اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انڈیویجولی آئی ٹی کے اوپر ہمارے وہاں پر جو ہے سیمینار ہے اس ایکسپو کے اندر. ایکسکلوزیولی وہ صرف آئی ٹی کو جو ہے ٹچ کریں گے. آئی ٹی کے حوالے سے جو ہے ہم وہاں پر جو پاکستان کے جو ٹاپ آئی ٹی کے پروگرامرز ہیں ان کا سیشن وہاں کرائیں گے, اور آئی ٹی کے حوالے سے جو بھی اس وقت پاکستان کے اندر مزید جو اضافہ ہو سکتا ہے, جو بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دکھائیں گے بھی, اور ان سے کہیں گے کہ اس چیز کو سیکھیں. اور وہ یہ صرف 2 دن کی ایکسپو نہیں ہے, بلکہ آپ سمجھ لیں یہ پورا 2024 جنوری میں اگر ہم کر رہے ہیں تو پورا 2024 جو ہے اس کا سلسلہ چلے گا. اور پاکستان بزنس فورم کے پلیٹ فارم سے جو ہم ماضی میں بھی ہم مختلف انڈیویجول سبجیکٹس کے اوپر جو ہے سیمینار, کانفرنسز اور دیگر چیزیں کرتے رہتے ہیں, وہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہم انڈیویجول ٹاپکس کے اوپر, اس وقت ڈیری فارمنگ جو ہے ایک بہت زبردست سبجیکٹ ہے, ایگریکلچر جو ہے ہماری اسٹیٹ کی اب کچھ توجہ نظر آتی ہے. جی بالکل, آرمی چیف صاحب کی اسپیشل اٹینشن ہے ایگریکلچر سائٹ کے اوپر, مائننگ سائٹ پر, ایکسپلوریشن پر. اس وقت ہماری بہت پوٹینشیل ہے, لیکن اب تک ایکسپلور ہی نہیں کیا گیا. اس وقت پاکستان بزنس فورم کی کراچی کے جو ای سی ممبرز ہیں ان میں سے اچھی تعداد جو ہے اس وقت ایگریکلچرسٹ اور ڈیری فارمنگ کے لوگوں کی ہے. اب میں بریک کی طرف جاتا ہوں, بریک کے بعد پھر طارق اکرام صاحب سے بات کریں گے ہم کہ طارق اکرام صاحب کے ایکسپورٹ
بوسٹ کرنے کے کیا ایکسپیرینسز رہے اور کس طرح سے انہوں نے ایکسپورٹ کو بوسٹ کیا اور کس طرح سے انہوں نے ٹارگیٹ اچیو کیے اس وقت کے کمپٹیٹیو انوائرمنٹ میں. جی طارق اکرام صاحب، اب آپ ذرا بتائیں کہ آپ نے یہ چیلنج قبول کیا، جنرل مشرف صاحب نے جو آپ کو چیلنجز دیے تھے، اس وقت کا انوائرمنٹ کیا تھا، کس طرح سے آپ نے ٹارگیٹ اچیو کیے، ایکسپورٹ کو بوسٹ کیا، اور اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں کس طرح سے ایکسپورٹ کو بوسٹ کرنا چاہیے، یہ آپ ذرا سر بتائیں. سن 2000 میں آیا تھا گورنمنٹ میں، اور اس وقت جنرل مشرف صاحب کی بہت فوکس تھا کہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے تو اس کو جنریٹ کرنے کے لیے کچھ کریں. تو انہوں نے مجھ سے، ہمارے سے ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو اس وقت ایکسپورٹ پروموشن بیورو تھا، انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنوائی تھی. تو وہ اسٹریٹجی ہم نے جون 2000 میں پریزنٹ کی، اور اس کے مطابق پھر اس دن سے لے کر اور 2008 کم از کم جب تک کہ میں وہاں تھا ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیا. اور اس اسٹریٹجی کے اندر بنیادی طور پہ کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں تھا. وہ صرف یہ تھا کہ جو چیزیں ہم آلریڈی ایکسپورٹ کر رہے ہیں ان کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ ہر بزنس مین جانتا ہے زیادہ آسان ہوتا ہے بجائے نئی چیز میں جانے کے. نئی چیز میں آپ ضرور جائیں مگر تھوڑا سا لیٹر آن جائیں. تو دوسری بات ہم نے اس میں یہ کی تھی کہ ہم نے سیکٹرز آئیڈینٹیفائی کر لیے تھے. آئی ٹی، فشریز، فروٹ اینڈ ویجیٹیبل، ماربل اینڈ گرینائٹ، جیمز اینڈ جیولری، کیمیکلز، فارماسیوٹیکلز، انجینئرنگ گڈز، میٹ اینڈ پولٹری، سیمنٹ پروڈکٹس، ووڈ اینڈ ووڈ پروڈکٹس. مجھے آج تک یاد ہے، اور میں نے یہ کیوں گنوایا آپ کو کہ فوکس جب آپ کرتے ہیں کسی چیز کے اوپر تو پھر اس کے اوپر ایفرٹ بڑی معقول ہو جاتی ہے. تیسری چیز جو ہم نے کی تھی وہ یہ کی تھی کہ ہر ایکسپورٹ سیکٹر کے جو میجر پلیئرز تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈیٹیل میں یہ پوچھا کہ جی آپ کو تکلیف کیا ہے، اس تکلیف کو دور کیا اور ایکسپورٹ آگے سے بڑھنی شروع ہوئی. تو ہماری ایکسپورٹ $7.5 بلین تھی سن 2000 میں، اور تقریباً $19.5 بلین یعنی کہ تقریباً 147% ایکسپورٹ بڑھی تھی. میں آپ کو یہ فگر اس واسطے بھی بتا رہا ہوں کہ عام طور پہ آج کل آپ کسی سے پوچھیں گے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ کو بڑھانا چاہیے تو اس کا جواب ہوگا ارے پاکستان کے پاس ہے کیا ایکسپورٹ کرنے کو، یہی بات ہوتی ہے. دوسرا سوال یہ ہوگا کہ جی ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت زیادہ ہے. تیسرا سوال یہ ہوگا کہ جی ہم کمپیٹیٹو نہیں، ٹھیک ہے جی. اور چوتھی بات یہ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ ہمیں سہولت نہیں دیتی. ٹھیک ہے، اب میں بڑا بریفلی ان چاروں سوالوں کے جواب آپ کو دیتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ہے کیا. آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ دنیا میں 5,998 پروڈکٹ امپورٹ ہوتے ہیں. ساری دنیا میں 5,998 پروڈکٹ امپورٹ ہوتے ہیں. ان کا ہوتا ہے ایچ ایس کوڈ. ایچ ایس کوڈ 6 ڈیجٹ لیول کے اوپر 5,998، اور ٹوٹل ورلڈ امپورٹ جو ہے وہ تقریباً $21 ٹریلین کی ہے. ٹھیک ہے، ہم اس وقت باوجود اس ملک کی کاسٹ آف بزنس، کمپیٹیٹیونیس، کھٹارا ملک، کوئی ہیلپ نہیں کرتا، کوئی یہ انرجی کرائسس وغیرہ، اس کے باوجود 3,217 آئٹم آلریڈی ایکسپورٹ کرتے ہیں. یہ آپ کو کسی نے بتایا ہی نہیں ہوگا. 3,217 آئٹم 60% سے زیادہ جو چیزیں ورلڈ میں امپورٹ ہوتی ہیں وہ ہم آلریڈی ایکسپورٹ کرتے ہیں. اس لیے جب لوگ کہتے ہیں نا ڈائیورسفیکیشن، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ڈکشنری کھول کے ڈائیورسفیکیشن کا پہلے مطلب سمجھو. ڈائیورسفیکیشن کا مطلب ہے کہ نئی چیز کرنی. ارے آپ کے پاس تو آلریڈی 3,217 چیزیں ہیں جن کو گرو کرانے کا مسئلہ ہے. دور چھلانگ مارنے کی تو بات کی بات، ٹھیک ہے نا، وہ بھی ضروری ہے. مگر وہ تیسری بات
کہ یہ جو 3217 آئٹم ہم آلریڈی ایکسپورٹ کرتے ہیں، ان میں سے وہ چیزیں جو ہم $500,000 پر آئٹم پر ایئر سے زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہ 998 اور ان 998 آئٹمز کی ٹوٹل ورلڈ امپورٹ جو ہے وہ ہے $11 ٹریلین۔ یعنی کہ وہ چیزیں جو ہم اچھی خاصی ایکسپورٹ کر رہے ہیں 998 آئٹم، ان کی ورلڈ امپورٹ جو ہے وہ $11 ٹریلین ہے۔ تو 11 ٹریلین کا 1% کتنا ہوتا ہے؟ $110 بلین۔ تو پہلی بات یہ ہو گئی کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے ایکسپورٹ کرنے کے لیے۔ اس غلط فہمی میں مت رہے، آپ کے پرائیویٹ سیکٹر نے کمال کیا ہے 1947 سے لے کر آج تک کہ 3217 آئٹم ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ دوسری بات، ہمارے پاس وہ چیزیں ہیں جو اچھی خاصی ایکسپورٹ ہو رہی ہیں، جن کی ورلڈ ڈیمانڈ اتنی ہے کہ اگر 1% پہ آپ چلے جائیں تو آپ کا ایکسپورٹ پوٹینشیل $100 بلین سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ پہلے جب میں 100 بلین کہتا تھا لوگ ہنستے تھے۔ شکر ہے ورلڈ بینک نے اپنی رپورٹ میں اکتوبر 2022 میں کہا کہ پاکستان کا ایکسپورٹ پوٹینشیل $88.4 بلین ہے۔ تو میری بات کو کسی نے تھوڑا سا سننا شروع کیا، ٹھیک ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہماری بہت زیادہ ہے۔ یہ مناسب بات، صحیح بات ہے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس زیادہ ہے، مگر اگر آپ اپنی پرائسنگ کو کمپیئر کریں دنیا کی ورلڈ امپورٹ کی پرائس سے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اگر دنیا کی ورلڈ امپورٹ پرائس جو ہے وہ نمبر 1 پہ ہے اور 100 لوئسٹ ہے تو آپ 80 پہ۔ یہ ورلڈ بینک کی سٹڈی ہے۔ اگر 80 کے اوپر آپ ہیں، اتنی لو پرائس پہ آپ مال بیچ رہے ہیں، 4 آئٹمز کا انہوں نے حساب لگایا ہے، 3 ٹیکسٹائل اپیرل کی اور 1 آئٹم رائس میں ہمارا انڈیکس 33 ہے اور باقی آئٹمز میں 81, 82 اور 83 ہے۔ اگر میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر اتنی لو پرائس کے اوپر ہم 2 پیسے کما سک رہے ہیں تو اگر ہماری پرائسنگ 10% ویلیو ایڈیشن سے بہتر ہو جائے، یعنی کہ جو جینز ہم یہاں اس وقت $8 کی بیچ رہے ہیں وہ ہم 8.80 سینٹ پہ بیچنے شروع ہو جائیں، تو جتنے آپ کے یہ رونا پیٹنا ہے بجلی کا اور گیس کا اور یہ وہ سب ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہماری اوور آل کاسٹ آف بزنس از اوکے۔ لاسٹ بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، ہمارا انوائرمنٹ ایسا ہے یہ وہ۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ سن 2000 میں ہمارا انوائرمنٹ آج سے بہتر تھا یا زیادہ خراب تھا؟ سن 2000 میں آپ کو شاید یاد ہوگا ہمارے ریزرو، آج تو 1 مہینے کے ریزرو ہے نا، اس وقت 3 دن کے ریزرو تھے، $530 ملین کے ریزرو رہ گئے تھے۔ ہماری انفلیشن ریٹ اس وقت 17-18% پہ تھی اور ہماری انٹرسٹ ریٹ بھی 20-21% کے اوپر، بلکہ 22% پہ۔ میں ریکٹ اینڈ کولمن کا چیف ایگزیکٹو تھا تو میں جب بینک سے بورو کرتا تھا 21% پہ کرتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اس وقت ہمیں، آج تو آئی ایم ایف نے پیسے دے دیے نا، اس وقت تو ہمارے پہ سینکشنز لگی ہوئی تھی تو ہمیں تو کوئی شکل دیکھنے کو تیار نہیں تھا ہمارا، تو ڈالر کہاں سے آتے؟ ان حالات کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم 7 بلین سے 19.5 بلین پہ ایکسپورٹ لے جا سکتے ہیں تو آج نہیں لا جا سکتے۔ اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ ہوتا کیوں نہیں؟ یہ تو آپ بتائیں گے سر۔ میں نے کہا اگر آپ پوچھیں گے تو میں بتا دوں گا۔ یہ ابھی ریسنٹلی میں نے گورنمنٹ کے اپنے عمران خان صاحب پرائم منسٹر صاحب کو اس وقت کے یہ پریزنٹیشن دی تھی، انہوں نے مجھے بلایا کہ جی کچھ گائیڈ کرے، تو یہ سب باتیں ان کو میں نے بتائیں اور ان سے میں نے کہا کہ دیکھیں ایکسپورٹ کیوں نہیں ہوتی۔ ایکسپورٹ اس لیے نہیں ہوتی کہ ایکسپورٹ اس وقت منسٹری آف کامرس کا کام، منسٹری آف کامرس کے نیچے اسٹیٹ بینک نہیں آتا، منسٹری آف کامرس کے نیچے FBR نہیں آتا،
منسٹری آف کامرس کے نیچے منسٹری آف فارن افیئرز نہیں آتی, بورڈ آف انویسٹمنٹ نہیں آتا, پروونشل چیف سیکرٹری نہیں آتا. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایکسپورٹ کرنی ہے کامرس نے, اور وہ منتیں ترلے کرتا ہے کہ یار میرا کام کر دو پلیز, جس کی کہ سمٹم یا جس کا جو نظر ایسے آتا ہے کہ جی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. امپلیمنٹیشن اسی واسطے نہیں ہوتی, اس کے اور بھی وجوہات ہیں, مگر ایک وجہ یہ ہے کہ جس بندے نے امپلیمنٹ کروانا ہے اس کے نیچے وہ لوگ نہیں آتے, تو وہ احسان کرتے ہیں اس کے اوپر کہ اچھا بھائی کامرس منسٹر صاحب میں آپ کا کام کر دیتا ہوں, کیا یاد کریں گے آپ. اچھا. تو میں نے عمران خان صاحب سے کہا کہ جی پرائم منسٹر اگر یہ سمجھتا ہے کہ ملک کا سب سے ضروری مسئلہ فارن ایکسچینج ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں تو پھر پرائم منسٹر کو ایکسپورٹ اون کرنی ہوگی. سوال یہ ہے کہ اون کا مطلب کیا ہے. میں کہ جی میں پریکٹیکل آدمی ہوں, میں تو یہ اکانومسٹ کی باتوں میں نہیں جاتا, سمپل بات ہے, میں بزنس مین آدمی ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو اون کریں گے اور اس کے بعد یہ کریں گے کہ مہینے میں ایک دن آپ ریزرو کریں گے ایکسپورٹ کے لیے, تاکہ ساری دنیا کو نظر آئے کہ پرائم منسٹر سیریس ہے. اور اس دن تو مجھے پرائم منسٹر صاحب کہنے لگے, میں تو ہر سپیچ میں کہتا ہوں کہ ایکسپورٹ بڑا لازم ہے, بہت لازم ہے, کہ جی سپیچ میں کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے. You have to walk the talk. You have to do it. تو کہتے ہیں کریں کیا. میں نے کہا کریں یہ کہ 14 سیکٹر میں آپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے دیے ہیں جس کا کہ ٹوٹل ایکسپورٹ پوٹینشیل $100 بلین بنتا ہے. چلیے 100 چھوڑ دیں, 90 چھوڑ دیں, 80 چھوڑ دیں, 70. ٹھیک ہے. میں نے کہا ان سیکٹرز کے ٹاپ 10 ایکسپورٹرز کو بلائیں اور ان سے کہیں, اور یہ میں کوئی نئی بات نہیں بتا رہا, یہ مہاتر نے جنرل پرویز مشرف کو کہی تھی, ان کو یہ کہیں کہ مجھے 5 گنا زیادہ ایکسپورٹ چاہیے 5 سال میں. اگر تو تم میرے ساتھ ہو ٹھیک ہے, اگر نہیں تو بہت مہربانی, مگر اس گیم کے اندر تم نہیں ہو. جو کہے کہ ہاں میں آپ کے ساتھ ہوں, اس کو کہیں کہ میاں مجھے 5 گنا زیادہ ایکسپورٹ چاہیے, تم کو کیا چاہیے. صحیح. جب وہ بتائیں گے تو پھر وہ باتیں کریں گے جس میں کہ ان کو اصل معنی میں پرابلم ہے, نہ کہ وہ بات جو منسٹری میں بیٹھ کے کمرے میں بیٹھ کے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی پرابلم ہے. جب وہ بتائیں گے آپ کو تو میں نے کہا جی آپ منسٹرز کو سامنے بٹھائیں اور ان سے کہیں کہ اگلے مہینے اسی دن اسی وقت ان کے سامنے آپ جواب دیں گے کہ آپ نے کیا کیا. میں نے کہا 1 مہینہ کوئی کہے گا کہ جی نہیں ہو سکا, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, وہ جی فلانا نہیں تھا, فلانا نہیں تھا. 2 مہینے کہے گا, تیسرے مہینے یا تو وہ خود ہی چھوڑ کے بھاگ جائے گا یا کام ہونا شروع ہو جائے گا. کیوں کہ اس ملک میں کام گورنمنٹ افسر جو ہے وہ بہت اچھا کرتا ہے, مگر 2 کنڈیشنز. ایک کنڈیشن, یہ پریکٹیکل میں نے جو سیکھا ہے میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو, یہ آپ کو نہ کتابوں میں نہ تقریروں میں کسی کے نظر آئے گا, جو میں نے خود دیکھا ہے. 2 طریقے سے کام بہترین کرتے ہیں گورنمنٹ اور ان کے ادارے. ایک جہاں پرائم منسٹر کہے تم نے نہ کیا تمہاری ایسی کی تیسی, پھر دیکھیں آپ کیسے کام ہوتا ہے. اور دوسرا کہ جس نے کام کرنا ہے اس کی سیٹ کے نیچے بم پھٹنے والا. ان 2 سچویشن میں کام بہترین ہوگا. تو میں نے کہا جی میں نے جو آپ کو حل بتایا ہے وہ یہی 2 چیزیں, ایک پرائم منسٹر اون کرے اور دوسرا منسٹر کے سامنے بیٹھ کے وہ جواب دیں کہ انہوں نے کیا کیا. آپ دیکھیں 6 مہینے میں رنگ نہ بدل جائے. وہ کہتے ہیں جی کیوں آپ کہتے ہیں ایسی چیز, ہم نے تو کبھی کسی ملک میں ایسی چیز دیکھی نہیں. میں نے کہا جی میں نے 8 سال یہی کیا تھا. اس وقت ہم نے کوئی کمیٹی نہیں بنائی تھی, مگر جنرل پرویز مشرف کی فوکس تھا کہ ایکسپورٹ کرنی ہے. تو مجھے جہاں پہ پھنسا ہوتا تھا وہاں پہ میں ڈائریکٹ کال کرتا تھا ان کو, ٹھیک, اور وہ کنسرن سیکرٹری کنسرن منسٹر کو بات کر کے اور معاملہ آگے چلاتے تھے. نتیجہ کیا ہوا, آپ کی میٹ کی ایکسپورٹ ہے. لوگ کہتے ہیں نا جی ہمارے پاس ایکسپورٹیبل سرپلس نہیں ہے. میں کہتا ہوں سرپلس کا لفظ خدا را چھوڑ دو.
کیوں کہ اگر آپ کے ایکسپورٹر کو یہ نظر آ جائے گا نا کہ مجھے 2 پیسے ملتے ہیں اور یہ بزنس میری ہے, وہ سرپلس پیدا کر لے گا. چھوڑ دیں آپ اس کو. میٹ کی ایکسپورٹ سن 2000 میں $2 ملین کی تھی, $2 ملین. ٹھیک ہے سر, اب میں بریک کی طرف جاتا ہوں. بریک کے بعد پھر دوبارہ طارق کرام صاحب کو کنٹینیو کریں گے اور پھر بلال گوہر صاحب سے ذرا بات کریں گے. جی طارق کرام صاحب, آپ نے میٹ پہ ہم نے بریک لیا تھا, تو بتائیں کہ میٹ کا کس طرح سے آپ نے کیا. میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ جی سرپلس پرائیویٹ سیکٹر جس میں کہ مجھے بڑا کانفیڈنس ہے, وہ کیسے جنریٹ کرتا ہے. جب اس کو رستہ نظر آتا ہے, جب اس کو نظر آتا ہے کہ ہاں یہ بزنس صحیح ہے, وہ خود کام کر لیتا ہے. مثلاً میٹ کی میں ایگزامپل دے رہا تھا آپ کو کہ سن 2000 میں $2 ملین کی ایکسپورٹ تھی. سن 2008 میں $86 ملین کی ایکسپورٹ تھی. اچھا, یہ کس نے سرپلس پیدا کیا؟ یہ جانور کہاں سے آئے؟ یہ ایبٹواز کس نے لگائے؟ یہ میٹ کے وہ جو کمپلائنس ہے, سوشل اور انوائرمنٹل کمپلائنس, وہ کس نے کرائی؟ یہ پرائیویٹ سیکٹر کا آتا ہے. جی, چھوڑ دیں ان کی جان, ان کو رستہ دکھا کے, اور جہاں پہ ان کو تکلیف ہے, مثلا میٹ میں جب میں نے ان کے پورا ایک دن لگایا, کوئی ایک کمپنی تھی لاہور میں, ان کے ساتھ میں نے دن لگایا, میں کہا مجھے کاسٹنگ دکھاؤ. کاسٹنگ دیکھی تو میں نے دیکھا کہ 75% کاسٹ ان کی ایئر فریٹ ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ اگر 3 سال کے لیے میں آپ کو 25% فریٹ سبسڈی دے دوں, او بات بن جائے گی جی. ایک دفعہ ہمارا یہ گوشت جو ہے وہ عربیوں کے منہ کو لگ گیا, تو پھر ہمیں قیمت جو چاہیں گے ملے گی. اچھا, میں نے ان کو 25% فریٹ سبسڈی دی. $86 ملین پہ پہنچے. سرپلس انہوں نے پیدا کیا. فارماسیوٹیکل کا نام لے لیں, $9 ملین کی فارماسیوٹیکل ایکسپورٹ تھی. ہمارے 2008 تک $120 ملین کی ہوئی. کدھر سے آیا سرپلس؟ کس نے رجسٹریشنز کرائیں, کس نے کمپلائنس کی؟ یہ پرائیویٹ سیکٹر میں بڑی جان ہے, مگر ان کو وہاں پہ ہیلپ کیا جائے جہاں پہ ان کو واقعی تکلیف ہے. مثلا فارماسیوٹیکل میں کیا تکلیف تھی؟ انہوں نے کہا جی پروڈکٹ رجسٹریشن ہم کرا نہیں سکتے, بہت مہنگی ہے, اتنی ہماری ایکسپورٹ بزنس نہیں ہے, اور بغیر رجسٹریشن کی بزنس نہیں ہو سکتی. اب تو سر آن لائن کر دیا ہے انہوں نے کہ جی آن لائن رجسٹر کرائیں فارماسیوٹیکل پروڈکٹ. نہیں, اس طرح کا اگر آپ فارماسیوٹیکلز میں پروڈکٹ رجسٹر کرانا چاہتے ہیں سعودی عربیہ میں, تو آپ کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, یا ٹرکی میں, یا US میں, یا یورپ میں, یا جس ملک میں بھی, ہر ملک. پاکستان میں رجسٹر کرانا ہو تو آپ دیکھیں کتنا مشکل ہے, مگر اس کی کاسٹ ہے. میں نے ان سے کہا کہ 3 سال میں رجسٹر کرا دو پروڈکٹ جتنے کرانے ہیں, 50% کاسٹ گورنمنٹ دے گی. کھٹ رجسٹریشن شروع ہو گئی. اس کے بعد وہ آئے کہ جی دیکھیں ہم سیل جو کرتے ہیں, میں خود مارکیٹنگ کا آدمی ہوں, تو میں کہا ڈیمانڈ کیسے جنریٹ کرو گے؟ انہوں نے کہا جی میڈیکل ریپ چاہیے. میڈیکل ریپ بڑے مہنگے ملتے ہیں جی باہر, ہم کیسے؟ تو ہم انٹرنیشنل مارکیٹنگ کے لیے, انٹرنیشنل مارکیٹنگ کے لیے. تو میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں ہم ہول سیلر کے تھرو جاتے ہیں. میں کہا اس سے ڈیمانڈ جنریٹ نہیں ہوتی. میڈیکل ریپ کے لیے میں ان کو $500 پر پرسن پر منتھ 3 سال کے لیے دیے, پرماننٹ نہیں. کھٹاکھٹ میڈیکل ریپ ہائر ہو گئے, بعد دفتر بن گئے, اور ایکسپورٹ جو ہے آپ کی 84 پروڈکٹس رجسٹر ہوئے 8 سال کے اندر, اور $120 ملین کے اوپر ایکسپورٹ گئی. پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ہمارے پاس ایکسپورٹ کے لیے بہت کچھ ہے, مگر ہماری کوانٹٹی کم ہے. اس کوانٹٹی کو بڑھانے کے لیے جو میجر پلیئرز ہیں ان سیکٹرز کے جہاں سے آپ کو ڈالر مل سکتے ہیں, ان سے پوچھیں کہ جی ان کو کیا پرابلم ہے, کیا چاہیے ان کو. ان سے پوچھا بھی ہے, مگر اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے میں کہتا ہوں. اور پرائم منسٹر اس کو اون کرے. جی آپ کی ایکسپورٹ نہ. اب یہ میں ذرا ان سے پوچھتا ہوں کہ جو میرا برانڈ پاکستان کروا رہے ہیں آپ بلال گوہر صاحب, یہاں پہ میں ایک چیز کا, اگر آپ یہ کرا رہے ہیں تو وہاں پہ جو آپ کے جتنے لوکل ہیں وہ لوگ, ان کے لیے ان کی تھوڑی سی ٹریننگ کروائیں. ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو کہیں, وہ خوشی سے کریں گے. ویری گڈ. کہ وہاں پہ وہ آ کے بتائیں کہ جی ایکسپورٹ کرنے کے لیے کیسے کرنا ہے,
سمپل چیز ہے وہ, دیٹ ول بی ویری یوزفل. تو بتائیں کہ آپ کیا میڈیا اسٹریٹجی اڈاپٹ کریں گے کہ اس کی آؤٹ ریچ بڑھائی جائے, زیادہ لوگ وزٹرز آئیں, زیادہ ایگزیبیٹرز آئیں, کیونکہ جو بھی ایکسپوز ہوتے رہتے ہیں اس کا میڈیا جو ہوتا ہے بڑا کمپلیکس قسم کا ہوتا ہے, یا ہم لوگ مطمئن نہیں ہوتے جس حساب سے میڈیا اسٹریٹجیز ہوتی ہے عموماً ہمارے ایگزیبیشنز کی. ایک سمجھے کہ بھیڑ چال ہوتی ہے, اور بہت سارے ایگزیبیشنز تو نام کے ہوتے ہیں, لیکن جو ایگزیبیشن کی جو اصل روح ہے, جو اصل خصوصیات ہوتی ہیں, وہ ہماری ایکسپو جو بھی ہوتی ہے اس میں نہیں ہو پاتی. اگر آپ کراچی چیمبر کا مائی کراچی ایگزیبیشن دیکھیں تو وہ ایک میلہ لگتا ہے, دیٹس ناٹ این ایگزیبیشن. تو آپ لوگ واقعی میں اس لائبریری ایگزیبیشن کرا رہے ہیں, تو ذرا کچھ بتائیں بلال غور صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. ماشاء اللہ سے طارق اکرام صاحب کی بہت ساری باتیں, اور پھر عارف بالکل عامر بھائی نے بھی ایک ڈیٹیل رکھی ہے. میرا پاکستان اصل میں جو نام رکھا ہے, میرا پاکستان, میرا برانڈ میرا پاکستان, تو یہ نام ہی اس طرح کا ہے کہ اس کی اپروچ خود ہی, جیسے ہی ہم نے اس کا نام رکھا ہے اس کے ساتھ ہی اس کی ایک دم دلچسپی لوگوں کی بڑھنا شروع ہو گئی اس کے اندر, کہ کمپنیز سے ہمیں آفرز آنا شروع ہو گئی, لوگوں کا انٹرسٹ بڑھنا شروع ہو گیا کہ ہم اس کے اندر وزٹ کریں گے. جہاں تک میڈیا کی بات ہے, اب آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت میڈیا جو ہے وہ پرنٹ الیکٹرانک کے بعد جو سب سے زیادہ اپ کمنگ میڈیا ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا ہے. ہم ڈیجیٹل میڈیا کو پوری طرح سے یوز کر رہے ہیں. اس کے اندر ہم اپنے سوشل میڈیا پیجز وغیرہ سے سب لوگوں تک پہنچیں گے, اور پھر انفلوئنسرز, بلاگرز اور اس طرح کے لوگ جو ہیں اس کے اندر ہم جا کے ان سے بات کر رہے ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کو ہم نے ہائر کیا ہے, ان تمام لوگوں کو, اور پھر اس کے بعد وہ جا کے بات کریں گے. آج بھی جو آپ کے ساتھ پروگرام ہے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. تو اس سے فٹ فال بڑھتا ہے, اور پھر یہ کہ کیونکہ ہم لوکل برانڈس کی بات کر رہے ہیں اور آلٹرنیٹ برانڈس کی بات, آلٹرنیٹ برانڈ یہ بہت امپورٹنٹ. یہ آلٹرنیٹ برانڈس وہ ہیں جو ڈٹرجنٹ میں ہیں, یا آپ کے ایڈیبل آئل میں ہیں, یا اور دیگر جو لوگوں کی روزانہ کی ضروریات کی چیزیں ہیں, ان میں وہ برانڈز ہیں. تو لوگ اس وقت جس طرح سے آپ نے ابھی عامر بھائی نے بات کی کہ غزہ میں جس وقت صورتحال ہوئی تو لوگوں کے اندر ایک یہاں پہ بھی بے چینی پیدا ہوئی, اور لوگوں نے چاہا کہ ہم وہ برانڈز خریدیں جو لوکل ہیں, جو پاکستانی ہیں, جو پاکستان میں بنتے ہیں. تو یہاں پہ برانڈز ملنا مشکل ہو گئے. تو ہم نے اس پہ کام کیا, اور کام کرتے ہوئے یہ ہم نے فیل کیا کہ لوگوں کے اندر پاکستانی پروڈکٹ کی ڈیمانڈ ہے, اور لوکلی ہم یوز کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کی برانڈ ہو, اور وہ اس کو چاہتے ہیں, لیکن اس کی کوالٹی, اس کی پیکیجنگ, اس کی اویلیبلٹی جو ہے وہ ذرا مشکل ہوتی ہے. اس کو ہم نے اویلیبل کرنے کے لیے پھر میرا برانڈ پاکستان جو ہے اس کو ہم نے اناؤنس کیا ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں, اور اس کی بھرپور پبلسٹی جو ہر اس پہ ہوگی, ہر اسٹیج پہ, ہر پلیٹ فارم پہ اس کی ہم کر رہے ہیں, جس سے فٹ فال انشاءاللہ بڑھے گا. اس سے جو کمپنیز ہیں ان کو رزلٹ بھی ملے گا, اور یہاں پہ جو بچوں کی پروڈکٹ ہے یا خواتین کی پروڈکٹ ہے اس میں اس کی بائنگ میں زیادہ اضافہ ہوگا لوکلی انشاءاللہ. اس میں ایک چیز میں عمران صاحب ایڈ کروں گا بلال بھائی کی بات سے, کہ جیسے کہ آپ نے پاکستان بزنس فورم کا کہا, تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان بزنس فورم جو ہے وہ لاہور میں انٹرنیشنل ایکسپو بھی کر چکی ہے, اور ان کا ایک وسیع تجربہ ہے اس حوالے سے. اور جو ہمارے کراچی کے صدر ہیں سہیل عزیز صاحب, وہ ان کی سرپرستی میں ہم کراچی میں پہلے بھی 3 ایکسپو کر چکے ہیں. 2014 میں بھی کی ہے, 2017 میں بھی کی ہے, 2019 میں بھی کی ہے, اور ہم 2024 میں جو ہے وہ یہ ایکسپو کرنا چاہتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ان کا خود بائی پروفیشن جو ہے وہ ان کا خود انٹرنیشنل ایکسپو کو پاکستان کے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کا پورا ڈیلیگیشن لے کے جاتے ہیں, جرمنی, دیگر ممالک. تو خود ہمارے لوگ جو ہیں وہ سارے اس کاموں سے جو ایفیلیٹڈ بھی ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو آپ نے بات کہی ہے وہ اس سے فوکس بھی ہیں. اور جیسے کہ ابھی طارق اکرام صاحب نے یہ کہہ دی کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑی گنجائش ہے, ہمارا شیئر کم ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ہمارا شیئر والیوم کم ہے, اس والیوم کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اب جیسے میٹ کی بات ہوئی, تو میٹ میں اس وقت میرے خیال میں اگر سارے لوگ بھی میٹ کا کام اگر کرنا شروع کر دیں, وہ بھی اتنی بڑی مارکیٹ موجود ہے میٹ کی کہ ہم اس کو فلفل نہیں کر سکتے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ڈیڈیکیشن ہو, آنیسٹی ہو, پروفیشنلزم ہو, جس کے تحت جو ہے وہ ہم یہاں پر انٹلیکچوئل آنیسٹی ہو. جناب, تو اب میں اپنے اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ ہماری لوکل مارکیٹس ڈیولپ ہوں گی. لوکل مارکیٹ ڈیولپ ہونے سے ہمارے ایس ایم ایز اسٹرینتھن ہوں گے, اور ایس ایم ایز کے اسٹرینتھن ہونے سے شاید ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھے, جس کی ہمیں امید ہے. اور جو کام کرنے کی کوشش
سہیل عزیز صاحب کر رہے ہیں, پاکستان بزنس فورم کر رہے ہیں, اور ہمارے طارق اکرام صاحب نے ماضی میں بہت ابھی ہم ایکسپورٹ پہ سیمینار کرا رہے ہیں وہ کیے, اور طارق اکرام صاحب جو ہیں وہ ایکسپورٹ پر سیمینار بھی کر رہے ہیں, کیونکہ اس وقت پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ ہے اسکیئرس ڈالرز. کسی طرح سے اس ملک میں ڈالرز آئیں تاکہ اس ملک کی اکانومی جو ہے وہ مستحکم ہو سکے. تو مجھے اجازت دیجیے گا, انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گا اس امید کے ساتھ کہ پاکستان کے معاشی حالت بہتر ہوگی. آپ لوگوں کا بہت شکریہ, اللہ حافظ.